اچھا جی، نیکسٹ ہماری جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ ہے پارلیمنٹ کی بالادستی۔ برطانیہ جو ہے حقیقی طور میں اس نے پارلیمنٹ کو پاورز دی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ صرف اس وقت تک پاور میں رہ سکتے ہیں جب تک کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کی حمایت ہوتی ہے۔ بعض بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، تو جس طرح پاکستان میں سینٹ اور قومی اسمبلی ہیں، ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو وہ پاکستان کی پارلیمنٹ بنتی ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں دارالعوام اور دارالعمرہ دو ہاؤسز ہیں پارلیمنٹ کے، ان دونوں کو ملا کے ہم جو ہیں وہ پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ اس کو آپ اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے کوئی قانون بنائے اور جب چاہے کسی قانون کو ختم کر دے، کیونکہ کوئی بھی شخص یا ادارہ برطانیہ میں عام طور پہ قانونی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ صرف اور صرف وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو مانتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے اس کے برطانیہ کے آئین کی جو 7 نمبر والا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جماعتی نظام ہے۔ وہاں پہ 2 اہم بڑی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہی ہمیشہ پولیٹکس میں زیادہ تر حصے لیتی ہیں۔ باقی ہوں گی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، لیکن ان کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ وہاں پہ بہت زیادہ ڈسپلنائز جو ہیں وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک حزب اختلاف ہو جاتی ہے تو ایک گورنمنٹ میں آ جاتی ہے۔ پھر نظریہ اور عمل میں فرق۔ برطانیہ کے آئین میں نظریہ اور عمل میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ کا آئین رسم و رواج پر بنیاد کرتا ہے۔ نظریاتی طور پر وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ بادشاہ ہے، لیکن اصل میں آپ دیکھو گے کہ سارے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، بادشاہ کے پاس کوئی بھی اختیارات نہیں ہوتا۔ نظریاتی طور پر بادشاہ جو ہے یا ملکہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے قانون کی حکمرانی، یعنی کہ رول آف لا۔ برطانیہ کا آئین میں جو قانون ہے اس کو بہت زیادہ اولین حیثیت حاصل ہے۔ قانون کی حکمرانی سے مراد ہے کہ ملک میں تمام افراد جو ہیں وہ جس مرضی عہدے پہ ہوں یا جس مرضی رتبے پہ ہوں، قانون کے سامنے وہ بالکل برابر ہیں۔ قانون کے سامنے کوئی شخص بھی بالا تر نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کسی سے کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے، تو قانون کے مطابق اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ نیکسٹ اس کی ہیڈنگ آ جاتی ہے عدلیہ کی آزادی۔ برطانیہ میں عدلیہ کی آزادی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ججوں کی برطرف کرنا ہو اگر تو اس کو کوئی ملکہ، وزیر اعظم یا کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی اکثریت کی رائے سے کسی بھی جج کو جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو برطرف کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جب کوئی جج فیصلہ کرے تو اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی نیکسٹ والی ہیڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئین جو ہے روایات سے ملا ہوا ہے، یہ روایات پر مبنی ہے۔ پھر آ جاتا ہے مرکب آئین۔ برطانیہ کا آئین آپ دیکھو کہ ہمیں کمبینیشن ملتا ہے، اس میں بادشاہ بھی ہے، اس میں ڈیموکریسی بھی ہے، اس میں جو ہے ڈکٹیٹرشپ بھی ہے۔ تاج کا سربراہ بادشاہ اور جمہوریت کا سربراہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ دارالعمرہ میں بہت امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کا امیر ترین طبقہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے برطانیہ میں آپ دیکھو گے کہ ایک ڈفرینٹ قسم کا آئین ہمیں ملتا ہے، جس میں بادشاہ کے بھی اختیارات ہیں، پارلیمنٹ دارالعمرہ بھی ہے، اور اس طرح عوام جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمہوری اقدار بہت زیادہ ہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ اقلیت جو ہے ہمیشہ اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا جیتنے والی پارٹی کے خلاف جلد سے جلوس اور ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا جائے، بلکہ جب کوئی اکثریت ووٹ لے کے جیتتا ہے تو مائنورٹیز جو ہیں، جو اقلیت لوگ ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے 2 ایوانی پارلیمنٹ، کہ اس میں 2 ایوان ہیں، 2 ہاؤسز سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہاؤس آف کامن اینڈ ہاؤس آف لارڈ، ٹھیک ہے۔ دارالعوام کو ہاؤس آف کامن کہتے ہیں، اور جو دارالعمرہ ہے ان کو بادشاہ نامزد کرتا ہے۔ یہ اب تقریباً 1100 کے قریب ہو چکے ہیں، جبکہ دارالعوام ہے جس میں عوام کے نمائندے وہ 659 اراکین پر مشتمل ہے۔ دارالعوام جو ہے وہ عوام کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ اصل میں وہی قانون کے سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ 1911 اور 1949 کے ایکٹ کے بعد تمام تر اختیارات جو ہیں وہ دارالعوام کے پاس چلے گئے۔ اس سے پہلے سب اختیارات جو ہیں دونوں ہاؤسز کو حاصل تھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔